الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين أما بعد. حسن و جمال عاشورہ کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. آج کے دن ہم جس موضوع کو مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے حسن عبادت. کربلا کے میدان میں جو حسن و جمال ہمیں دکھائی دیتا ہے اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت منظر وہ اہل کربلا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا عبادت میں مشغول ہونا ہے. ایسے موقع کے اوپر یہ حسن عبادت جنم لیا کہ جب اکثر اور بیشتر دنیا میں جب یہ حوادث اس نوعیت کے پیش آتے ہیں تو لوگوں کے اندر اضطراب، گھبراہٹ، پریشانی اور اس طرح کے عناصر وجود میں آتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کا لشکر انتہائی مطمئن پروقار اور انتہائی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا. گویا کہ جمال الہی کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنے رب سے ملاقات کے لیے بے چین ایک ایسی جماعت ہے کہ جو حق کے اوپر ڈٹ کے اپنے وجود کو اپنے محبوب ذات یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر قربان اور فدا کرنے کے لیے آمادہ ہے. حسن جمال عبادت سے کیا مراد ہے؟ ہم آئیں اس کے حوالے سے مختصر طور پہ پہلے حسن و جمال کو قرآن کریم کی بعض آیات کے تناظر میں تیزی سے دیکھتے ہیں. کلمہ زینت قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ وارد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں آئے تو حسن ظاہری بھی دکھائی دینا چاہیے اور حسن باطنی بھی دکھائی دینا چاہیے. لہٰذا عبادت ایک ایسا عمل ہے کہ جو عابد اور معبود کے درمیان ربط سے قائم ہوتا ہے. یعنی ایک طرف عابد ہے اور ایک طرف ربط ہے، یعنی معبود ہے اور عابد اور معبود کا درمیان میں ربط موجود ہے. یہ عابد اور معبود کا جو ربط اور تعلق ہے یہ ظاہری بھی ایک حسن کو جنم دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو معنوی اور باطنی حسن و جمال ہے اس کی یہ عکاسی کرتا ہے. مثلا اس کے اندر کئی حسن آ جاتے ہیں کہ جیسے انشاءاللہ آئندہ آنے والے موضوع میں ملاحظہ کریں گے. مثلا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان سجدے میں گر جاتا ہے تو وہ جمال الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ جمال محبت سے لبریز ہوتا ہے، وہ اپنے وجود کے اندر اپنے محبوب کی خاطر جمال ایثار و قربانی کو جنم دے رہا ہوتا ہے. یعنی ایک ایسی عبادت ایک ایسی شے ہے کہ جو کئی پہلوؤں سے حسن و جمال کو لیے ہوئے ہے. عبادت کے اندر زینت، جمال، ایک طرف ہمیں تعلیمات اہل بیت علیہم السلام یہ نظر آتی ہیں کہ ظاہری طور پہ بھی حسن و جمال کو اختیار کیا جائے، جیسے گزشتہ دروس میں بھی یہ موضوع آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اشارتاً آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ خوشبو لگا کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور انسان بہترین لباس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے. اس لیے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا سورہ اعراف آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہہ دیجئے کہ کون ہے کہ جس نے اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے قرار دی ہے اس کو حرام قرار دیا ہے. بس زینت ضرور اختیار کی جائے. اور پھر قرآن نے یہ ذکر کیا کہ جب انسان عبادت کے لیے آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس ٹائم بھی اس وقت بھی وہ زینت کو اختیار کرے. لہذا زینت کو مساجد کے وقت جب وہ انسان اللہ کے حضور سجدے کے لیے آئے تو اپنے اس سجدے کے دوران بھی اپنی اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پہ زینت کو اختیار کرے. بس زینت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا قرآن نے حکم دیا. ایک طرف تو بھی آپ نے یہ دیکھا سورہ اعراف کی آیت پڑھی کہ جس میں
قرآن نے ذکر کیا زینت اللہ نے حرام نہیں کی۔ کون کہتا ہے کہ وہ زینت، جو وہ خوبصورتی، وہ جمال کو اپنے وجود کے اوپر آشکار کرنا جو اللہ نے اخرج العباد ہی اپنے بندوں کے لیے قرار دیا، اسے حرام کس نے قرار دے دیا؟ لیکن اسی کے ساتھ آپ سورہ اعراف آیت نمبر 31 پڑھیں کہ جس میں واضح طور پہ عبادت میں جمال کا حکم ہے کہ انسان دوران عبادت جمال کو جنم دے، یہ جمال الہی وجود میں آنا چاہیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم عبادت کے لیے یا مسجد کے لیے تشریف لاؤ، مسجد یعنی سجدے کی جگہ، جب بھی تم سجدے کے لیے آؤ تو زینت کو اختیار کرو، زینت ہونی چاہیے تمہارے وجود میں۔ امام علیہ السلام سے الکافی جلد نمبر 3 صفحہ 424 میں ارشاد ہوتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب بھی نماز کے لیے آتا ہے من ذالک تمشط عند کل صلاۃ، کنگھی کر کے آئے نماز میں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جمعے اور عیدین کے دن بالخصوص اہتمام کر کے آئے، یعنی ہر نماز سے پہلے ضرور کنگھی کرے، روایات میں یہ وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ لباس کو پہنے، اچھے لباس کو پہنے جسے وہ پسند کرتا ہے، مثلا سفید لباس خوبصورت ہے، یعنی نماز کے لیے کوشش کرے اگر وہ لباس رکھ سکتا ہے تو ایک لباس رکھے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت تم زینت اختیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں زینت کے ہمراہ آؤ۔ دنیا کے اندر بھی زینت ہے، اللہ نے پوری دنیا کو زینت کی صورت میں بنایا، متاع دنیا کو زینت کے طور پہ رکھ دیا، لیکن ایک زینت ہے کہ جو قلوب کی زینت ہے، اور اس قلوب کی زینت کو سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ آیت کریمہ عبادت کے حسن کو آشکار کرتی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم کربلا کے میدان میں بعض مشاہد اور بعض ایسے موارد دیکھیں گے جس میں حسن زینت کربلا و عاشور ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن پہلے ہم اس زینت عبادت کو سمجھ سکیں، کیونکہ جن کے لیے یہ زینت عبادت ہوتی ہے وہ بھاگے بھاگے اس زینت کی طرف جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے، جمال کھینچتا ہے انسان کو، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ اللہ تعالیٰ نے جمال رکھ دیا ہے۔ جمال انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، خوبصورتی، زیبائی، زینت، اٹریکشن جو انسان اپنے باطن کی گہرائی میں پاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں، آپ ایک اپنا اندرونی تجربہ کریں، اسے غرب خصوصی طور پہ بڑا استعمال کرتا ہے اس طریقہ کار کو، اور انہوں نے لوگوں سے انٹرویو کر کے یا اس طرح سے دیگر امور انجام دے کے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا اہل مذہب جو مذہب کو مانتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں مذہب کا کیسا تجربہ رہا ہے، ایکسپیرینس کیا رہا ہے، اس ایکسپیرینس کو وہ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی اپنے طور پہ ایک اندرونی تجربہ کریں، آپ تنہائی میں چلے جائیں اور تمام سوچ بچار ظاہری اس سے اپنے آپ کو فارغ کریں، مثلا گھر بار، بیوی بچے، جاب، کاروبار، بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور بیٹھنا چاہیے اس طرح۔ مثلا نماز فجر کے ٹائم تھوڑا سا خاموشی چھائی ہوئی ہے، کچھ اندھیرا سا موجود ہے، آپ اپنی اس تنہائی سے فائدہ اٹھائیں اور جائزہ لیں، اپنے باطن کا ایک دفعہ جائزہ لیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے باطن کے اندر کن کن چیزوں کی طرف آپ کا رجحان ہے، اور پھر دیکھیں یہ رجحان کی وجہ کیا ہے۔ آپ کم سے کم بعض رجحانات، بعض میلانات وہ ضرور دیکھیں گے۔ مثلا آپ اپنے وجود کی گہرائی میں دیکھیں گے کہ آپ کا نفس وہ خود بخود کمال کی طرف جاتا ہے، جسے بھی معاشرے میں کمال کہا جاتا ہے، اس کمال کی طرف آپ کا وجود خود اٹریکٹ ہوتا ہے، کھنچتا ہے کمال کی وجہ طرف، وہ کمال کسی میں بھی ہو، فرق نہیں پڑتا کہ وہ کمال، مثلا اچھی آواز ایک کمال ہے۔ اب اچھی آواز کسی وہابی نے پڑھی ہو، آپ اس کو بھی سنیں گے،
اچھی آواز کسی شیعہ نے پڑھی ہو، آپ آواز کی وجہ سے اس کو سن رہے ہیں۔ بعض اوقات بات چیت بڑی بہترین اور خوبصورت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ نکتہ بڑا علمی اور کمال کا ہے، کیونکہ علم کمال ہے، وہ علم کسی سے بھی صادر ہو رہا ہے، آپ اس کمال کی طرف اپنا رجحان دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک شجاع انسان ہے، بہادر انسان ہے، آپ اس کی شجاعت سے متاثر ہوتے ہیں، آپ اس کی سخاوت سے متاثر ہوتے ہیں، بس کمال کی طرف اٹریکشن باطن میں ہماری پائی جاتی ہے، کھنچتا ہے۔ اسی طرح حقیقت کی جستجو ہمارے باطن کی گہرائی میں آپ دیکھیں گے کہ پائی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک جمال ہے، انہی میں سے ایک خوبصورتی ہے۔ وہ ظاہری خوبصورتی ہو آپ اس کی طرف کھنچیں گے، مثلا نظافت اور صفائی ستھرائی یہ خوبصورتی ہے۔ وہ افراد کے جو اپنے گھر بار اور اپنے آس پاس صفائی کا بالکل احساس نہیں رکھتے، وہ بھی صفائی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یار یہ کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفائی وہ ایک جمال ہے، وہ اطراف میں خوبصورتی کو پیدا کرتی ہے، اس لیے انسان کا اس کی طرف ایک اٹریکشن ہے، کیونکہ جمال کی طرف اٹریکٹ ہونا، خوبصورتی کی طرف اٹریکشن یہ فطری ہے، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہر کمال کے اندر جمال پایا جاتا ہے۔ بعض عرفاء اس طرح سے بیان کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد کا مطلب ہے سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مثلا آپ امام علی علیہ السلام کی جتنی تعریف کریں وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ نے اس ذات کو خلق کیا، اللہ نے اس کمال پر فائز کیا، اللہ نے یہ صلاحیت اس ذات کو دیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، وہ سب کی سب تعریفیں حقیقت میں خالق امام حسین علیہ السلام کی تعریف ہے۔ اس ذات نے اس کو خلق کیا، اس ذات نے اس مرتبے پہ فائز کیا، اس ذات نے یہ صلاحیتیں اسے عطا کی۔ لہذا جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو علماء بیان فرماتے ہیں بعض عرفاء کہ حمد ہوتی ہے کمال کی وجہ سے نہیں، جمال کی وجہ سے۔ ادھر توجہ رکھیں، کیونکہ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حمد ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، کیونکہ کوئی بھی قباحت کے اوپر کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ مثلا کسی سے بدبو آ رہی ہے، کسی کی بھیانک شکل بن گئی ہے، یا کسی کے اندر سے برائیاں ہی برائیاں صادر ہو رہی ہیں، کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ اس لیے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ چونکہ کمال جمال کو جنم دیتا ہے، اس لیے تعریف کی جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں فقط کمال کے اوپر تعریف نہیں ہوتی، وہ ہر کمال ایک جمال کو وجود دیتا ہے، اس کی خوبصورت تصور کو جنم دیتا ہے۔ مثلا آپ جس کو صاحب کمال سمجھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، ممکن ہے کہ آپ کوئی سائنٹسٹ ہے، اس سائنٹسٹ کے سائنسی علم سے بڑے متاثر ہیں، کوئی بھی آپ نام لے لیں، یقیناً اکثر بیشتر آج کی دنیا میں، آج کے دور میں وہ اہل دین و اہل مذہب یا متدین نہیں ہیں، لیکن جب آپ سائنس کی دنیا میں بات کریں گے اور اس کا نام لیں گے، بے شک وہ نہ چل پھر سکتا ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی حسن و جمال ظاہری طور پہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ سائنسی معلومات کا کمال آپ کے وجود کے اندر اس کے ایک اچھی تصویر کشی کرے گا، بری تصویر کشی نہیں کرے گا۔ آپ کو اس کے تذکرے سے، اس کا تصور ذہن میں کر کے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی۔ بعض ایسی چیزیں جن سے قباحت محسوس ہوتی، انسان اس کا تصور ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ یار یہ تصور ہی میرے ذہن میں نہ آئے۔ مثلا انسان نجاسات کا تصور ذہن میں نہیں کرتا، حالانکہ انسان سے ہی وہ نجاسات صادر ہوتی ہیں، لیکن وہ تصور ذہن میں ابھرے تو گھبراتا ہے کہ کیا میرے ذہن میں یہ ابھر آیا، کیونکہ اس کی طرف توجہ جاتی ہے، وہ منظر انسان کے ذہن میں آتا ہے، تو قباحتیں جو ہیں ان کی طرف کوئی بھی آتا نہیں ہے۔ لہٰذا اس جملے کو سمجھیں، الحمدللہ تمام کی تمام تعریفیں وہ خاص ہیں اللہ کے لیے، حقیقت میں تعریف ہے ہی اللہ کی، غیر اللہ کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، حمد نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ حمد اس کی اوپر ہوتی ہے کہ جو حقیقی کمال کا سرچشمہ ہے، تمام کمال اور جمال اس سے صادر ہو رہے ہیں، منبع کمال اور جمال وہ ذات ہے۔ لہذا ہر کمال جمال کو جنم دیتا ہے۔
اگر کمال کے اندر جمال نہ ہوتا، خوبصورتی نہ ہوتی، زیبائی اور زینت نہ ہوتی، اگر یہ حسن نہ ہوتا تو کوئی بھی کمال کی تعریف نہ کرتا۔ آپ نے کیا اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی قبیح شے کی آپ نے تعریف کی ہو، حمد کی ہو؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کسی بدترین شے جس سے آپ کو کراہت آتی ہے، ناپسندیدہ ایک شے ہے، آپ نے اس کی تعریف کی ہو؟ آپ اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھتے۔ لہذا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کمال آپ کی نظر میں اگرچہ بعض چیزیں کمال در کمال ہیں، چھوٹا کمال ہے، ابتدائی کمال ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کمالات جنم دیتا ہے جمال کو۔ کمال ہمیشہ جنم دے گا جمال کو۔ آپ خود اب اس بات کے اوپر غور کریں، آپ خود تفکر کریں، آپ کو یہ بات دنیا میں نظر آئے گی۔ مثلا اپنی اولاد کیوں اچھی لگتی ہے ہر انسان کو؟ کیونکہ صاحب اولاد ہونا ایک نوع کمال ہے۔ اولاد سے اگر کسی انسان کا قلبی تعلق نہ جڑے، یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ یقیناً کوئی بھی کہے گا کہ شقی ہونا، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ پتھر دل ہونا، سنگ دل ہونا کوئی اچھی چیز ہے۔ اولاد کی طرف محبت وہ ایک عمومی چیز ہے۔ ہاں، یہ محبت دیگر چیزوں کی یا فساد کا باعث بننے لگ جائے، قباحتوں کا باعث بننے لگ جائے، وہ الگ بات ہے۔ وَإِلَّا صاحب اولاد ہونا یہ خود ایک کمال ہے، جمال کو جنم دیتا ہے۔ اسی طرح کہ انسان کی ازدواجی زندگی کیوں اس کی طرف رغبت ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک نوع کمال ہے۔ انسان کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان اعضاء اور ان خصلتوں کو جو استعداد اللہ نے دی ہے وہ دی اس لیے کہ استعمال میں آئیں۔ لہٰذا ازدواجی زندگی انسان کو کامل کرتی ہے۔ اعضاء کا حقیقی استعمال بھی ہے، جیسے بالخصوص جنسی امور ہیں، ان کا حلال استفادہ ہی ازدواجی زندگی میں ہوتا ہے، اور اس سے انسان کے اعضاء کے تمام تحرکات وہ کمال تک پہنچتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان میں غریزے مختلف ہیں، انہی غریزوں میں ایک جنسی غریزہ ہے۔ اگر یہ جنسی غریزے کو حلال طریقے سے پورا نہ کریں، یہ نقص ہے۔ حلال طریقے سے پورا کرنے میں جمال ہے، حسن ہے، کمال ہے یہ۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان وہ کئی افراد کو سنبھال سکتا ہے۔ اگر مرد ہے، خاتون ہے، وہ کئی افراد کی خدمت کر سکتی ہے اور ان کے لیے رحمت کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ازدواجی زندگی نہ ہوتی، یہ صلاحیت کیسے مردوں میں یا خواتین میں آشکار ہوتی؟ کمال ازدواجی زندگی میں اس لیے ہے، اس لیے مرد کے اوپر نفقہ کا وجوب آ جائے گا۔ اس کے اندر صلاحیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نفقہ لازم قرار دیا۔ خاتون میں گھر کو سنبھالنا یا اپنے اہل خانہ کے لیے رحمت اور خدمت کر کے ایک عظیم جہاد کو انجام دینا، یہ صلاحیت تھی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ امور یا عناوین رکھ دیے۔ وَإِلَّا اگر ازدواجی زندگی بسر نہ ہوتی، یہ کمال ہی نہ ہوتا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہر کمال میں جمال موجود ہے، اس لیے جمال اللہ کی ذاتی صفت قرار دیا گیا ہے۔ ذاتی صفت وہ ہوتی ہے کہ جس کا برعکس اللہ کے ساتھ طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ جمال اس کا برعکس بنتا ہے قباحت کو اللہ کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ اور پھر سید روایات ہیں، ان اللہ جمیل۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے جمال الہی، اس میں آپ کے سامنے مختلف احادیث کو پڑھا جائے گا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ زیبا، خوبصورت، حسین، جمیل، یہ اللہ تعالیٰ کے عناوین ہیں۔ یعنی ذات الہی جمیل ہے، ذات الہی میں حسن ہے، ذات الہی میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور ہر کمال جمیل ہے۔ اور یہاں پہ آپ توجہ کریں، آیات اور روایات میں، حدیث مبارکہ میں بالخصوص اللہ کے لیے کمال صفت کے طور پہ نہیں آیا۔ مثلا ان اللہ کمال، یہ نہیں آیا، لیکن یہ آیا ان اللہ جمیل۔ یہ روایات معتبرہ میں آیا کہ ہم پہلے یہ روایات پڑھ چکے ہیں۔ آئیں اب ہم سورہ حجرات کی اس آیت کو پڑھیں کہ اس آیت میں بڑے معنی ہمارے پاس ہیں، کہ یہ آپ میرے ساتھ ساتھ اس آیت کی تلاوت کریں تاکہ ہم جب کربلا کے میدان میں آئیں تو معلوم ہو کہ امام حق کے پیچھے چلتے ہوئے یہ لشکر حسینی اس منزل پہ پہنچا کہ اس کے لیے عبادت کمال اور عبادت جمال بن گئی، اور حسن عبادت جمال و حسن و جمال عبادت کو انہوں نے حاصل کیا۔
سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ لوگو تم لوگ جان لو کہ تم لوگوں کے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، تم لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، پھر آگے آپ آیت کو پڑھیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے کیا پسند کیا ہے؟ ایمان کو۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا اصل حسن یہ تھا کہ وہ ایمان والے تھے، صرف اور صرف رنگ روپ کے اندر تو فرق نہیں تھا۔ اگر ہم نے 2 ٹانگیں، 2 کان، 2 آنکھیں، 2 ہاتھوں کو اور صرف ظاہری شکل کے خد و خال کو دیکھنا ہے تو یہ سب چیزیں تو لشکر یزید کے پاس بھی تھیں۔ لشکر یزید والے کسی اور قبیلوں سے نہیں آئے ہوئے تھے، وہ بھی انہی قبائل سے آئے ہوئے تھے جن قبیلوں سے امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہے۔ مثلا بنی اسد کے لشکر یزید میں بھی تھے، ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بھی ہوں۔ اسی طریقے سے دیگر قبائل ہیں، مثلا مذہج ایک ہمارے پاس قبیلہ ہے، اس قبیلے کے ہمارے پاس آپ دیکھیں اگر تاریخ کو اور سیرت کی کتابیں پڑھیں تو اس کے جو افراد ہیں وہ لشکر یزید میں بھی ملتے ہیں، لشکر امام حسین علیہ السلام میں بھی ملیں گے۔ حتیٰ کہ عبادت گزاروں میں ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عبادت گزار ہیں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بھی ہیں اور لشکر یزید میں بھی ہیں۔ حفاظ لشکر امام حسین علیہ السلام میں بھی ہیں، حفاظ لشکر یزید میں بھی ہیں۔ وہ حسن کہاں ہے جو انہیں جدا کر رہا ہے؟ وہ جمال کس کے پاس ہے؟ کہ ابھی انشاءاللہ میں ایک آپ کو وہ مبارزہ بھی بیان کروں گا کہ جو بریر بن خزیر رضی اللہ عنہ اور لشکر یزید کے درمیان ہوا۔ لہٰذا وہ ہے حسن ایمان، وہ حسن ایمان تھا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان ہے کہ جس نے اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، ایمان ہے کہ جس نے جدا کر دیا دونوں کو۔ ایک امام حسین علیہ السلام کی امامت پر، ان کے برحق ہونے پر ایمان رکھتا ہے کہ ایمان نہیں رکھتا۔ ایک ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے توسط سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اور ایک امام حسین علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ لہذا ایمان اور حق وہ حقیقی جمال ہے کہ جس نے یزیدی قباحتوں سے اس گروہ کو جدا کر دیا، اور کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے۔ لہذا محبت امام حسین علیہ السلام سے، عشق امام حسین علیہ السلام سے، اطاعت امام حسین علیہ السلام کی، ان کی امامت کے اوپر ایمان لانا، یہ وہ جمال ہے جو عاشورہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس جمال سے یزیدی لشکر عاری ہے، اس جمال کی ان کے پاس کوئی رونق موجود نہیں ہے۔ عموماً جو مادہ پرست اذہان ہوتے ہیں ان کو یہ والا حسن نہیں سمجھ آئے گا۔ اس حسن کے اندر اتنی طاقت ہے، اس حسن کے اندر اس قدر قدرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس حسن اور زیبائی کو انسان گردن کٹا کے بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے انہوں نے گردنیں کٹا دیں، لیکن جمال حسینی سے انہوں نے ایک لحظہ پیچھے ہونے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ یزیدی قباحتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو انہوں نے داؤ پہ نہیں لگایا کہ یزیدی قباحتوں کے ساتھ جا کے مل جائیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی بتاتی ہے کہ جمال امام حسین علیہ السلام میں کس طرح سے وہ لوگ محو ہو گئے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، جمال حسینی کیا ہے؟ ایمان، ایمان کا جمال۔ پھر آگے دیکھیں، صرف بات اتنی نہیں آیت نے بیان کی، آیت کریمہ آگے ذکر کرتی ہے کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اس زینت کو اللہ نے ابھار دیا ہے، یہ تمہارے دلوں کی زینت بن گئی ہے، تمہارے دل اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، قلوب کا تعلق ہے، یعنی زینت اور جمال کا قلب سے تعلق بنتا ہے۔ یہ بھی یہاں پہ قلب وہی فطری امر ہے کہ زینت کی طرف کھنچتا ہے، انسان حق کی جانب کھنچتا ہے۔ آج ہم اپنی ہی حالت دیکھیں، 1400 سال گزر چکے ہیں، ہم لوگ کوئی جنگجو نہیں ہیں،
ہم لوگوں نے کوئی جنگیں نہیں دیکھی، تلواروں کے زخم نہیں کھائے، ہم لوگوں نے نہ یزید کو دیکھا ہے اور نہ امام حسین علیہ السلام کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن یہ مبارزہ ہمارے تک پہنچا، یہ ٹکراؤ کی باتیں ہم تک پہنچیں اور مضبوط ذرائع سے پہنچی کہ یقین ہے کہ یہ مار کا انجام پایا۔ جب ہم جمال کو معنوی اور ایمانی جمال کو مشاہدہ کرتے ہیں تو پھر لبیک یا حسین کی بات کرتے ہیں، پھر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ جنگجو نہیں ہیں ہم، کیونکہ ہمارے وجود میں قلوب جو ہیں وہ کھنچتے ہیں اس نور ایمان کی طرف، اس نور امامت کی طرف، یہ قلوب ہمیں کھینچ کے لے کے جاتے ہیں۔ اور جتنا پیدل سفر کر کے اتنے دور دراز سے لوگ آ کے امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جمال حسینی جو حقیقت میں ایک شعاع ہے، ایک کرن ہے جمال الہی کی، اس کی طرف دل کھنچ رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہاری دلوں کی زینت قرار دیا ہے۔ جب دل کی زینت یہ ایمان بن گیا، امامت کے اوپر ایمان، اطاعت امام حسین پر ایمان، محبت امام حسین پر ایمان، تو یہاں سے جمال ہمیں کھینچ کے لے کے جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ یہ جمال ہے کہ جو ہمیں حاضر کرتا ہے جلوسوں کے اندر، یہ جمال ہے کہ جو ہمیں حاضر کرتا ہے عزاداری کے اندر، یہ جمال ہے کہ ہماری گردنوں پہ تلواریں رکھ دی جاتی ہیں، بندوقوں کی گولیاں ہماری جانب کر دی جاتی ہیں، لیکن تب بھی ہم امام حسین علیہ السلام سے چھٹکارے کا تصور بھی نہیں کرتے، ان سے جدا ہونے کا تصور نہیں کرتے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو، وہ توحید کے اوپر ایمان ہو، نبوت پر ایمان ہو، امامت پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، ایمان کو دلوں کی زینت بنایا ہے۔ کیونکہ انسان اپنی جان مال عام چیزوں کے لیے تو قربان نہیں کرتا، بالآخر انسانی نفس کو اس سے کچھ ملنا چاہیے۔ کیا ملتا ہے انسانی نفس کو؟ انسانی نفس کو خوبصورتی، زینت، جمال، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ پھر آگے قرآن آیت بیان فرماتی ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ کیا ہے کفر کو، فسوق کو، نافرمانی کو۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ ہیں کہ جو جمال ایمان رکھتے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ نہیں کتنا خوبصورت معیار سورہ حجرات آیت نمبر 7 نے دیا، پوری کربلا ہمیں اس سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اولئک ہم الراشدون، راشد کون ہے؟ کون ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے؟ وہ ہے کہ جس کے دل میں زینت ایمان ہے، جس کے قلب کے اندر زینت ایمان ہے۔ لہذا ایمان امامت اس کے وجود کے اندر موجود ہے، ایمان توحید اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگر کوئی کفر کی طرف جائے، فسق کی طرف جائے، معصیت کی طرف جائے، اللہ نے ناپسندیدہ اسے عمل قرار دیا ہے۔ لشکر امام حسین و لشکر یزید میں بنیادی فرق کیا ہے؟ لشکر یزید فاسق ہے، فاسد ہے، لشکر یزید معصیت کار ہے، لشکر یزید ظالم ہے۔ یہ قباحتیں ہیں، یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، یہ مکروہ چیزیں ہیں، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ لشکر امام حسین علیہ السلام یہ مومن ہے، ایمان رکھتا ہے، ہدایت یافتہ ہے، راشد یعنی جس کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ لشکر امام حسین علیہ السلام یہ حسن جمال اطاعت رکھتا ہے، یہ عبادت گزار ہے، یہ حق پرست ہے، یہ حق کو ماننے والا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا یہ دو فرق ہیں۔ آج کے دن ہم اپنی بات کریں، بعنوان ہم امت اسلامیہ، آیا کفر سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں لشکر یزید سے نفرت ہے اور یزید سے نفرت ہے؟ کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ یزید سے کیوں ہمیں نفرت ہے؟ کیونکہ فاسق تھا، وہ شرابی تھا، زانی تھا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا تھا۔ فاسق کہتے ہیں جو خارج ہو جائے۔ جیسے آپ نے کمان دیکھا ہوگا، کمان میں آپ تیر رکھیں تو تیر جب کمان سے نکل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فسق یعنی چونکہ تیر نکل جاتا ہے واپس لوٹ کے نہیں آتا۔
جو کمان سے جس طرح تیر نکلتا ہے، بعض ایسے اعمال ہیں اسی طریقے سے انسان کو دین سے باہر کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے زبانی کلامی سمجھتا رہے کہ میں مومن اور دیندار ہوں، لیکن فسق کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تمہارے ایک عمل نے کمان کے دائرے سے تیر کو باہر نکال کے پھینک دیا ہے، اسی طرح اے انسان ممکن ہے کہ بعض اعمال تم انجام دو، اور جیسے ہی تم وہ اعمال انجام دو گے ایمان کے دائرے سے اسی طرح سے باہر نکل آؤ گے۔ اسے کہتے ہیں فاسق۔ آج اگر فاسق انسان ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام کا تب بھی نام لیتا رہے، یہ لشکر امام حسین علیہ السلام میں نہیں ہے۔ لشکر امام حسین علیہ السلام کے لیے زینت ایمانی ضروری ہے، اسے عبادت حسن نظر آئے۔ عبادت ایک فاسق کو تو حسین نہیں دکھائی دے گی، کیونکہ اسے کیا پتہ یہ معنوی حسن کیا ہے، یہ باطنی حسن و جمال کیا ہے، اس کو کیا ہے اس کی خبر۔ جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، اور چند جگہوں پہ یہ بات موجود ہے نہج البلاغہ میں۔ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کہ مومنوں نے، اہل ایمان، اہل دنیا کی تمام لذتوں میں اور حسن و جمال میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اہل ایمان وہ اہل دنیا کی تمام لذتوں میں اور تمام کے تمام حسن و جمال میں شریک ہیں ان کے، لیکن اہل دنیا وہ مومنین کی تمام لذتوں میں شریک نہیں ہیں۔ پھر وجہ بتائی، کیونکہ اہل دنیا جو لذت حاصل کرتے ہیں اہل ایمان بھی وہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ مثلا آپ آ جائیں لذات کی دنیا میں، کہ یہ ایک ٹاپک چلنا چاہیے، جس طرح جمال، حسن و جمال عاشورہ ہے، اسی طرح سے لذت کی دنیا بھی ہے، لذت ظاہری بھی ہے، لذت معنوی بھی ہے۔ بہرحال آپ لذت دنیاوی لے لیں، مال کی لذت، اہل ایمان مال حاصل کر سکتے ہیں، مال کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولاد کی لذت، کیونکہ اولاد کا ہونا لذت ہے، یہ تو جس کی ازدواجی زندگی ہو اور اولاد نہ ہو وہ اسے بڑے گہرے طور پہ جان سکتا ہے کہ لذت اولاد کیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہے انما المال والبنون زینت، زینت کہا ہے، جمال کہا ہے، حیات دنیا کی جمال ہے، کیونکہ لذت اور جمال اولاد میں ہے۔ بہرحال اہل ایمان کی بھی اولاد ہے، اگر کافر، مشرک، منافق، فاسق، ان کی بھی اولادیں ہیں، دنیا داروں کی اولادیں، ہماری بھی اولادیں، اہل ایمان کی بھی اولادیں۔ دنیا دار بہترین غذائیں کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہترین گوشت، بہترین سبزیجات، بہترین پھل، بہترین ڈرائی فروٹ، ہر چیز اللہ نے حلال کی ہے۔ اسی طرح اہل دنیا جنسی شہوات لیتے ہیں، اہل ایمان بھی جنسی شہوات سے ازدواجی زندگی بسر کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل دنیا وہ محفل جماتے ہیں، اہل ایمان بھی محفل جماتے ہیں اپنے عزیز اقربا یا اپنے ہم مزاج دوستوں کے ساتھ۔ اہل دنیا سیر سپاٹوں کے لیے جاتے ہیں، اہل ایمان بھی وہ سیر و تفریح کرتے ہیں حلال طریقوں سے، اور اللہ کی خلقت پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس کی نعمات سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ اہل دنیا اسے حاصل کرے، اہل ایمان اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے۔ اہل دنیا اس نعمت کو حرام میں جا کے ممکن ہے استعمال کریں، اہل ایمان حرام میں نہیں جائیں گے، لیکن برعکس کریں۔ بعض ایسی لذتیں ہیں، بعض ایسے حسن و جمال ہیں، اصلاً اہل دنیا کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، جیسے لذت عبادت، جو عاشور میں تلواروں کے سائے میں جب موت چھا چکی ہے تو لشکر حسینی لذت عبادت میں محو ہے۔ ایک رات کی فرصت ملتی ہے، اس ایک رات کی فرصت کے اندر لشکر حسینی لذت عبادت کو چکھنا چاہتا ہے۔ اس نے درخواست کس کی لذت عبادت کو چکھنے کی درخواست کی، لہذا یہ اہل ایمان کو خبر بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ جو لذت عبادت ہے یا حرام کو ترک کرنے کی لذت ہے، یہ کیا دنیا دار کو پتہ ہو۔ نامحرم کو دیکھنے کی لذت تو دنیا دار جانتا ہے، نامحرم آئے اور نگاہوں کو جھکا لے تو وہ لذت ترک دنیا کی لذت مومن ہی جان سکتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں
انہوں نے ترک دنیا کی لذت کو چکھا، یعنی ترک لذت کی لذت کو چکھا۔ جملہ یہ ہے، لذت کے ترک کرنے میں ایک لذت ہے۔ دنیا میں جینے کی لذت تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن کربلا والوں کو اس لذت کو ترک کرنے کی لذت پتہ ہے، یعنی جینے کی لذت کو ترک کرنا اور حسین ابن علی پہ فدا ہو جانا، اس لذت کو کربلا والے جانتے ہیں۔ دنیا کو ایک رات کے اندر اپنے دنیاوی امور سمیٹنے، اس کی لذتیں پتہ ہیں، لیکن اہل کربلا کو ایک رات کی مہلت ملے تو لذت عبادت کو دوبارہ چکھنے کی لذت کو وہ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے ترک دنیا کی لذت کو چکھا۔ ایک دفعہ ہے دنیا کی لذت، اور ایک مرتبہ ہے دنیا کی لذت کو ترک کریں تو اس ترک کرنے میں لذت ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ لوٹ کھسوٹ کر کے، کرپشن کر کے مال زیادہ جمع کر لے، وہ یہ کام نہیں کرتا، تلخی ایک نوع ہے، لیکن وہی تلخی عجیب لذت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یا مثلا ایمان کی لذت اور حلاوت عجیب حلاوت ہے۔ آج ہماری طرف کوئی رخ کرے کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو یا ان کا غم مناتے ہو، ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے جسم کی لذات ترک کرنا قبول ہے، لیکن وہ جو غم حسین کی لذت ہے اسے ترک کرنا قبول نہیں ہے، وہ لذت معنوی ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں اب حساب کتاب کریں، اور بڑا دلچسپ یہ حساب کتاب ہے۔ دنیا میں بہت محبوب گزرے ہیں جنہوں نے محبتیں کی ہیں، دنیا میں خوبصورتیوں پہ مرنے والے بہت ہیں۔ حسن یوسف کے اوپر انہوں نے انگلیوں کو اپنے کاٹ دیا، اگرچہ یہ بھی حسن ظاہری نہیں ہے، حسن ظاہری پہ کوئی انگلیوں کو نہیں کاٹتا، حسن ظاہری پہ مدح و ستائش کرے گا، حسن ظاہری میں محو ہو جائے گا، شہوانی غریزوں کا اظہار کرے گا۔ بہرحال آپ حسن یوسف کو ہی لے آئے ہیں، حسن یوسف کے اوپر انگلیاں کاٹ دی، لیکن حسن امام حسین علیہ السلام و جمال الہی پہ جب نگاہ کی تو گردنیں کٹ کٹ کے زمین پہ گرنے لگی، لیکن اس جمال سے ایک لحظے کے لیے اپنی نگاہوں کو ہٹانا انہوں نے نہیں چاہا۔ یہ ہے جمال عبادت، یہ ہے جمال ایمان۔ جمال عبادت وہ موقوف ہے جمال ایمان پر۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یاد رکھو تمہارے دلوں کی زینت وہ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو حسین ہو، ایمان ہوگا تو خوبصورت ہو۔ آج آپ مثال لے لیں، اگر کوئی تھوڑا بہت بھی دینی شخصیات کو دنیا میں جانتا ہے، شیخ زکزکی کو ضرور جانتا ہوگا۔ افریقہ میں ایک بزرگ شخصیت، سنی سے شیعہ ہوئے، 7 ان کے بیٹے تھے، نائجیریا سے تعلق ہے۔ نائجیریا براعظم افریقہ کا سب سے بڑا آبادی والا ملک ہے، سب سے بڑا آبادی والا، 18-19 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ اتنی آبادی پورے بر صغیر افریقہ میں کسی ملک کی نہیں ہے۔ یہ شخص اپنے علاقے میں، زاریہ علاقے کا نام ہے، وہاں پہ رفائی کام کیا کرتا تھا۔ عالم دین ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب سے متاثر ہو کے تشیع کا مطالعہ کر کے شیعہ ہو گیا۔ اب اس نے اپنی زندگی تبلیغات میں گزاری، ایک امام بارگاہ اور ایک ٹرسٹ بنایا، غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے جناب ابراہیم زکزکی، اور مجالس کا اہتمام کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنا۔ تبلیغ کی 4 کروڑ کے قریب لوگوں کو شیعہ کیا، 3 سے 4 کروڑ کے قریب، اتنا شاید کئی صدیوں میں کسی نے شیعہ نہ کیا ہو۔ ایک ابراہیم زکزکی، افریقہ سے تعلق ہے، سیاہ فام ہیں، 7 بیٹے ہیں، اور 7 بیٹے کس بات کے اوپر شہید کر دیے گئے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف کربلا سے سبق لیتے ہوئے، حق کا ساتھ دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور یوم القدس کی ریلی کو برپا کرتے تھے۔ اور آل سعود کے اشاروں کے اوپر اس حکومت نے فائرنگ کر کے 6 بیٹوں کو شہید کر دیا۔ یہ بزرگی کے عالم میں 6 بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے والے اور اب خود نماز جنازہ پڑھنے والی شخصیت ہے، اور انہیں پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہوئی، گولیوں سے جسم چھلنی کیا گیا، لیکن یہ مجاہد شخصیت ڈٹی ہوئی ہے۔
یہ کیسے ڈٹی ہوئی ہے؟ آج ہر دل کی دھڑکن شیخ زکزکی بن گئے۔ اگر اس شخص کے پاس کھربوں روپے ہوتے اور کھربوں روپے خرچ کر کے وہ دنیا میں اپنی پبلسٹی کرتے، تب بھی دلوں کے اندر محبت شیخ زکزکی کی نہ آتی۔ لیکن امام حسین سے محبت کی، امام حسین علیہ السلام سے ایمان کا سبق پڑھا، استقامت کا سبق پڑھا، عبادت کے سلیقوں کو سیکھا، قربانی کے اندازوں کو سیکھا۔ یہ سلیقے، یہ اسلوب اس نے شیخ زکزکی کو ہر دل کی محبت اپنی طرف مول لی اور دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ اسی طرح شیخ شہید نمیر باقر نمی، ایک آواز شہید نمیر باقر نمیر کے سعودی عرب کے اس سنسناٹے دور میں انہوں نے آواز بلند کی، شہید کیے گئے لیکن دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ شہید باقر صدر، وہ بھی صدام کے ہاتھوں۔ یہ کون سی شخصیات ہیں؟ یہ وہ شخصیات ہیں کربلا نے جنہیں جذب کیا، جمال عاشورہ، حسن و جمال کربلا میں جو محو ہو گئے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کے دلوں میں چونکہ زینت ایمان تھا، مومنین کے دلوں میں ان کی محبت اجاگر ہو گئی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ کیا ظاہری بڑے خوبصورت اور جمیل تھے کہ ان کا کوئی مقابل نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو بڑے سمارٹ، بڑے خوبصورت، بڑے جاذب، اٹریکٹیو، آج بھی بڑے علماء بھی نظر آ جائیں گے، عوام الناس میں بھی ایسی شخصیات نظر آ جائیں۔ ان کی خوبی کیا ہے؟ شہید نمیر باقر نمیر، شہید باقر صدر، شہید مطہری بہشتی، شہید عارف حسینی جن کی شہادت کا آج دن ہے، ان کی خوبی ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دل جو ہیں وہ زینت ایمان سے پر تھے، ان کے دلوں میں حسن پایا جاتا تھا۔ آئیں اب ہم زینت عبادت کو ہم روایات سے کچھ پڑھیں اور پھر تیزی سے کربلا کی طرف توجہ کریں۔ روایات میں الکافی میں پورا ایک باب ہے، باب العبادت، اس کا نام ہی باب العبادت ہے۔ جیسا کہ یہ شیعہ سنی دونوں کتب میں روایت ہے، الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یعنی جیسے آپ کو نہیں بڑا خوبصورت منظر دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، سبزے کو دیکھ کے ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، اولاد کو دیکھتے ہیں آنکھیں خوشی سے کھل جاتی ہیں۔ آنکھیں بڑا پیغام دیتی ہیں۔ آنکھیں جو ہیں وہ اشارے کرتی ہیں دشمنی کی طرف بھی، آنکھیں اشارے کرتی ہیں محبت کی طرف بھی، آنکھیں جو ہیں وہ شہوانی بھی انداز اختیار کر لیتی ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ دشمنی کا اظہار بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ اولاد کو دیکھیں تو اولاد کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوگی۔ کیوں یہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کا جمال آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہے، بے شک اس کی شکل و صورت جیسی بھی ہو، کیونکہ اولاد کا ہونا کمال اور جمال ہے، اس لیے آپ کو اس میں جمال نظر آتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری ٹھنڈک ہے۔ یعنی جب سخت حالات پیش آتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، مطمئن ہو جاتے، نماز میں ٹھنڈک ہے، اس لیے جنگوں میں نماز ترک نہیں کرتے تھے اہل بیت و انبیاء علیہ السلام۔ صلاۃ الخوف روایات میں وارد ہوئی ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں پڑھی بھی کہ قصر نماز ہو جاتی ہے 4 رکعتی۔ پہلی نماز امام کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے ایک گروہ آ کے کھڑا ہو جائے گا جنگ کے عالم میں، اور دوسرا گروہ دشمن سے حفاظت کرے گا۔ جیسے یہی عبادت یہ کربلا میں انجام دی گئی، اور پھر پہلی رکعت میں وہ پیش امام کے ساتھ پڑھے گا، دوسری رکعت میں تیز پڑھ کے وہ دوسروں کو موقع دے گا اور دوسرے آئیں گے رکوع میں شامل ہو کے نماز میں شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال صلاۃ الخوف عبادت ہے، عبادت میں حسن ہے۔ آئیں میں تیزی سے چند روایات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور پھر کربلا سے اشارے آپ کی خدمت میں کروں گا، کیونکہ کربلا کے جو حالات ہیں وہ آپ عبادت کے حالات کو ملاحظہ کرتے ہیں، کئی واقعات آپ نے اس حوالے سے پڑھے ہیں۔ روایات میں ایک روایت ہے کہ باب العبادہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ 83، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تورات میں، جو تورات حقیقی کتاب ہے تحریف کے بغیر، اس میں لکھا ہے مکتوبن، یہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، یبن آدم، اے فرزند آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے کچھ فراغت حاصل کرو، خود وقت نکالو میری عبادت کے لیے۔ ابھی تو کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے
وقت تم نکالو، عبادت کے لیے وقت نکالو، تاکہ کیوں وقت نکالو؟ تفرغ لعبادی املا قلبک غنا، میں تیرے قلب کو ہر غنا سے بھر دوں گا، تو سب سے مستغنی ہو جائے گا، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ابھی تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دل میں اولاد کی محبت ضروری ہے، اہل و عیال کی محبت ضروری ہے، رشتہ داروں کی، والدین کی، مال کی، اپنے آپ کی، وہ ساری دنیا کی محبتیں اندر ڈلی ہوئی ہیں۔ ادھر بڑا خوبصورت حسین ایک نسخہ یا روایت بتا رہی ہے، چونکہ دل کے اندر اگر محبت دنیا بھری ہوئی ہے تو موت تو بڑی سخت ہے، کیونکہ موت نے تو ان سب سے چھٹکارا دینا ہے، موت نے تو سب سے تعلق آپ کا منقطع کرنا ہے۔ یہ جب مریض ہوں تب تکلیف جان سکتا ہے، چونکہ صحت سے محبت ہے، صحت کی لذت سے آشنا ہے، صحت کے جمال سے آشنا ہے۔ جب صحت جاتی ہے تو پل پل انسان گویا کہ ہر روز مر رہا ہوتا ہے، کیونکہ صحت سے محبت انسان کرتا ہے۔ اس طرح اپنے دل کے اندر جا کے دیکھیں، اپنے آپ کی محبت، اپنے جسم کی محبت، اپنے گھر کی محبت، اپنے مال کی محبت، اپنی اولاد کی محبت، گھر بار، بہن بھائی، آل اولاد، دنیا کے یہ منظر، یہ تجارتیں، یہ جاب، یہ حلقہ احباب، سب کی محبتیں اندر سمٹی ہوئی ہیں۔ کیسے خالی کریں ہم؟ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے قلب کو فارغ کر لو، یعنی ایک وقت رکھو صرف میری عبادت کے لیے ہو، اور کہو کہ اے پروردگار میں نے یہ وقت رکھا ہی صرف تیری ذات کے لیے۔ واجب عبادتوں سے ہٹ کے، واجب عبادتیں تو ہیں، بے شک 15 منٹ رکھیں، 10 منٹ رکھیں، ابتدا میں 5 منٹ رکھیں، آپ جدا ہو جائیں، اللہ میں صرف تیری طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ 5 منٹ میں نے رکھیں، پھر اس کا ٹائم بڑھا سکتے ہیں۔ بڑھاپا نہ قرار دیں، بڑھاپے میں چونکہ اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں تو بوڑھا بول ہی نہیں سکتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یار بڑی عبادت میں محو ہے، اس کا ذہن ہی نہیں چل رہا۔ جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نہ وہ سوچ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، تو قرآن نے بھی بیان کیا بڑھاپے میں واپس پلٹ جاتا ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہے تسبیح پھیر ہے تو ذہن بھی حاضر ہے، اس کا ذہن حاضر ہی نہیں ہے اصلاً۔ یہ آپ اپنے گھر میں اب جو بوڑھے والدین ہو رہے ہیں یا آس پاس بوڑھے ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں، انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ جب یاد ہی نہیں رہتا توجہ اللہ کی طرف کیسے جائے گی؟ کنسنٹریشن کے لیے اعصاب کا قوی ہونا ضروری ہے، اور صرف جوانی ایک ایسا مورد ہے جس میں آپ کے پاس یہ قوت موجود ہے۔ جوانی سے پہلے بچپنا وہ خیالی دنیا کا ہے، آپ کے اعصاب اتنے قوی نہیں ہوتے کہ آپ کنسنٹریشن پیدا کر سکیں۔ بڑھاپا اس کے اندر ضعف اتنا آ جاتا ہے کہ آپ کوشش بھی کریں تو کنسنٹریشن نہیں آتی، صرف جوانی ہے کہ جس میں کنسنٹریشن ہے۔ اس لیے عبادتوں کے لیے کوئی بڑھاپا نہیں ہے، بڑھاپے میں وہی کام کرتا ہے جو جوانی میں اس نے کیا ہے۔ اب وہ بیچارہ نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یار بڑا عبادت گزار ہے۔ آپ اسے ذرا پھر جوانی دیکھیں، پتہ لگے گا کتنا تقریب کار ہے۔ وہ اب بھی ساری چیزیں چھن گئی ہیں تو ہمیں بڑا نیک اور پارسا نظر آ رہا ہے۔ لہذا جوانی میں یہ وقت نکالیں۔ املا قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تو سب سے بے نیاز ہوتا چلا جائے گا۔ اہل کربلا سب سے بے نیاز ہو گئے، کوئی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے، کوئی کاروبار کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے، کوئی اپنے قبیلے کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے، کئی ہیں جو سرداری کو چھوڑ کے آئے ہیں، سردار تھے اپنے قبیلوں کے، کوئی عبادتوں کو مسجد میں چھوڑ کے آیا ہوا ہے، کوئی حج کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے۔ اللہ کی خاطر نکلے، اللہ کے امام کے ہمراہ نکلے، اللہ کی راہ میں نکلے، اور راہ الہی میں، عشق الہی میں، جمال الہی میں اپنے گردن کو کٹا دیا۔ یہ غنی دل نہ ہوتا ان کا، بے نیاز نہ ہوتا دنیا سے دل، تو یہ اہل کربلا کیسے اپنی جان دیتے؟ یہ جو شب عاشور عبادت کے لیے انہوں نے مہلت کو طلب کیا، یہ ان کے دل کے اندر بہترین ہمارے پاس دلیل ہے کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے خالی تھے۔ اللہ نے دنیا جہان کی محبتیں سے ان کے دل کو بے نیاز کر دیا، ان کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَمْلَأَ قَلْبَكَ خَوْفًا مِّنِّي، میں اپنے خوف سے تیرے دل کو بھر دوں گا۔ وَإِن لَا تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، أَمْلَأَ قَلْبَكَ شُغْلًا بِالدُّنْيَا، میں تیرے دل کو دنیا کے ساتھ مصروف کر دوں گا۔
دنیا کے ساتھ مشغول کر دوں گا۔ آپ نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کے قلب جو ہے، کیونکہ یہ حالت ہماری بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی مقام بزرگ پہ پہنچے ہوں، انسان ہر کوئی اپنے اندر یہ محسوس کر سکتا ہے، اس کا دل دنیا سے اس طرح مشغول ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، اب وہ اندر پلان بنانے بیٹھ جاتا ہے دنیا کے، پھر کوئی جھگڑا آ جاتا ہے، کسی اور طرف اس کا دل چلا جاتا ہے، کوئی کام کرنا تھا بار بار اس کی سوچیں آتی ہیں، اس کا وجود اور اس کا قلب دنیا کے ساتھ ہی مشغول ہے۔ وہ ظاہری طور پہ رکوع بھی کر رہا ہے، سجود بھی کر رہا ہے، اس لیے جیسی نماز ختم ہوتی ہے اٹھ کے تیزی سے بھاگتا ہے کہ پتہ نہیں کس زندان میں پھنسا ہوا تھا۔ لہذا اگر اس نے اپنے لیے عبادت کے لیے فراغت نہ کی تو یہ کوئی نسخہ اور ٹوٹکا نہیں ہے کہ فوراً ہی ایک چٹکی بجائے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ فراغت کرے، عبادت کے لیے اپنا ایک وقت نکالے۔ اگر عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں اس کے دل کو مشغول کروں گا دنیا کی کثرت سے، اولاد سے مشغول ہے، اپنے آپ سے، اپنے ہزار کام ہیں، دیگر افراد ہیں، کوئی جھگڑے ہیں۔ اگر کوئی عمل اس کا ایسا نہیں ہے کہ جس سے مشغول ہو، وہ ماضی کی یادیں اس کے اندر لوٹا دے گا، وہ ماضی کے اپنے ماضی کے ساتھ مشغول ہے، زبان سے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن اس کا دل وہ مشغول ہے دنیا سے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا عبادی الصدیقین، اے میرے صدیق بندو، تنعموا بعبادتی فی الدنیا، دنیا میں میری عبادت سے لطف اندوز ہو۔ آپ کہیں گے عبادت سے لطف اندوز؟ ہمارے لیے تو گلے پڑ جاتی ہے عبادت، نہ فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، نہ زور اثر کی طرف توجہ جاتی ہے، اور مغرب عشاء وہ تو پھرنے پھرانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ادھر کیا فرما رہے ہیں؟ صدیق بندے تنعموا بعباد، میری عبادتوں سے دنیا میں لطف اٹھاؤ، فَإِنَّكُمْ تَتَنَعَّمُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں تم میری عبادتوں میں نعمتوں سے مشغول ہوگے، آخرت میں پھر اس کا لطف اٹھاؤ گے۔ اسی طریقے سے روایات میں وارد ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، معتبر روایات میں سے الکافی میں فرماتے ہیں افضل الناس، سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ اس سے آپ کو کربلا میں معیارات پتہ لگ رہے ہیں۔ سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من عشق العبادہ، جس نے عبادت سے عشق کیا، عشق کی منزل پہ فائز ہوا، محبت سے آگے بڑھ کر ہے عشق، کیونکہ عشق جمال ہے، کہ اگلا ٹاپک ہمارا یہی آ رہا ہے کہ عشق اور محبت دونوں گویا کہ یکساں ہیں، ہر جمال سے محبت ہوتی ہے اور ہر محبت جمال ہے۔ عشق العبادہ، جس نے عبادت سے عشق کیا، فعانقہا، اور پھر اس سے گلے مل گیا، یعنی اس طرح انجام دیا جیسے دو بندے آپس میں گلے ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑا دل چاہتا ہے عبادت کریں لیکن جاب سے ہی نہیں فراغت ہوتی، پھر بیوی بچے ہی نہیں چھوڑتے، تو اس کا یہ مطلب ہے عبادتوں پہ جب اس دنیا کو ترجیح دو گے تو اللہ کے قرب کو کہاں سے چاہو گے؟ تم نے تو کوئی دو پہ لگائی نہیں دنیا، نہ اپنے بیوی بچوں کے تانے سنے، نہ تمہیں کوئی دھڑکا لگا جاب کا، تجارت کا، نہ تمہارا کوئی اور دنیا کی چیز خرچ ہوئی اور وہ دو پہ لگی، تو پھر تم نے کون سا اللہ کے لیے کام انجام دیا ہے؟ یعنی یہ جو امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہے، اس کی نظر میں عبادت جان کی بازی لگا کے انجام دینے کا عمل ہے۔ اور یزیدیوں کی عبادت کیسی ہوتی تھی؟ منصب بھی قائم، مال بھی قائم، صحت بھی قائم، رعب اور دبدبہ بھی قائم، قدرت بھی قائم، امنیت بھی، کوئی جان کا خطرہ بھی، یہ ان کی عبادتیں ہیں۔ لشکر حسینی کی عبادتیں ہیں کہ دنیا دو پہ لگا کے اپنے آپ کو عبادتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ فعانقہا، معانقہ کر لیا عبادت سے، وَأَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ، اپنے دل سے عبادت سے محبت کی، وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ، اور اپنے جسم کے ذریعے سے اس عبادت کو وجود دیا، آشکار کیا، وَتَفَرَّغَ لَهَا، اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا، فَهُوَ لَا يُبَالِي، اسے پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی، عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں وہ کس حالت میں اس نے صبح کی ہے، عَلَى عُسْرٍ أَمْ عَلَى يُسْرٍ،
تنگی میں تھا یا آسانی میں تھا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ وقت رہنا ہے، اسے لگاؤ عبادت سے ہے، عشق کی عبادت سے ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کی عبادت ہے۔ لہٰذا آپ امام حسین علیہ السلام کے اگر آئیں اب کربلا کی طرف، اور کربلا میں آ کے دیکھیں تو عابد ہمیں حقیقی نظر آتے ہیں۔ وہ ایک رات ملی، کسی نے نہیں کہا میں اپنے بیوی بچوں سے ملا ہوں، کسی نے نہیں کہا کہ میں اپنے مال کو ایسی جگہ محفوظ کر رہا ہوں کہ میراث کے طور پہ بن سکے۔ وہاں پہ اہل عبادت کس طریقے سے تھے؟ گویا کہ عاشق عبادت موجود ہیں۔ وہ عبادت کو جنم دینے کے لیے باشراہ بے جسدہی، اپنے جسم سے عبادت کو آشکار اور برپا کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں صرف بریر کا آپ کے سامنے ایک واقعہ پڑھتا ہوں، وَإِلَّا ہمارے پاس واقعہ ایک جناب حر کا بھی موجود ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے حر کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حر نے آ کے جب امام حسین علیہ السلام کو روکا کربلا کے میدان میں، تو امام کتاب الارشاد جو کہ تذکرۃ الاطہار کے عنوان سے ترجمہ ہو چکی ہے، تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو اس وقت اب یہ تھا کہ کس کو موقع دیا جائے کہ وہ نماز پڑھائے، تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو آگے کیا حر نے۔ امام نے فرمایا کہ کیا میرے پیچھے نماز پڑھو گی؟ اس نے کہا آپ کے پیچھے پڑھیں گے نماز۔ یعنی وہ دل سے مانتا تھا، حر کے اندر نور ایمان کے عناصر تھے، یعنی وہ چنگاری تھی۔ اور اس نے جب اپنے آپ کو فارغ کیا، جو ابھی ہم فراغت کا ہی پڑھ رہے ہیں، اس نے جب رات فراغت میں ساری کی ساری چیزیں اپنے وجود سے باہر نکالی، غور و فکر کیا، فارغ کیا اپنے وجود کو، تو اس چنگاری نے آگ پکڑ لی۔ صبح کا مطلع ظاہر ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ گیا۔ یہی حر، اس کی اگر گفتگو آپ کتاب الارشاد میں پڑھیں تو عجیب سی ایک نفرت کا احساس پیدا ہوگا حر کے بارے میں، امام حسین علیہ السلام سے کیسا اس نے سلوک کیا۔ لیکن یہی حر وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، سورہ حجرات آیت نمبر 7 کو فراموش نہ کریں۔ یہی حر جب زینت ایمان کو اپنے اندر حاصل کر لیتا ہے، اس کا روح، اس کا نفس، اس کا قلب جب وہ زینت اور جمال ایمان سے افروز ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر رونے کا دل چاہتا ہے، اس کی مظلومیت پڑھ کے انسان گریہ کرتا ہے۔ اس کی نے جو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا، اس کے اوپر انسان اس کو سلام پیش کرتا ہے۔ اس کی زیارت کے لیے آج دنیا کے اطراف و کنار سے لوگ آتے ہیں کہ جو اس نے ایسی زینت ایمانی کو اپنے اندر برپا کیا۔ لہذا وارد ہوا ہے کتاب الارشاد میں، میں تیزی سے آپ کے سامنے وہ حصہ فقط پڑھتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں، اور کربلا کے یہ مناظر اس عبادت کی تشریح کے ساتھ جو ہم نے آیات روایات کے تناظر میں پڑھی، لشکر امام حسین علیہ السلام لشکر یزید سے آشکار ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو لشکر امام حسین میں دیکھنا چاہتا ہے، اسے انہی نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ عبادتوں کے لیے وقت نکالے، عشق کرے عبادت سے، محبت کرے عبادت سے، راہ حسینی میں اپنے آپ کو پیش کر دے۔ زندگی میں مہلت مانگے تو عبادت کی مہلت مانگے، نہ کہ آل اولاد سے ملنے کی مہلت، نہ کہ والدین سے ملنے کی مہلت، نہ کہ مزید مال اور دولت جمع کرنے کی مہلت۔ مہلت اگر اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو پھر عبادت کی انجام دہی کے لیے مانگے۔ یہ وہ سلیقہ حسن ہے، وہ سلیقہ جمال و عشق ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے تشیع کو سکھایا۔ آگے دیکھیں آپ، کتاب الارشاد میں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب حر سے گفتگو کی اور اس نے آ کے مسئلہ کھڑا کر دیا اور انہیں روک لیا، تو وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نماز کا ٹائم ہوا تو مؤذن کو کہا کہ اذان دو اور نماز کو قائم کرو۔ اور حر سے پوچھا امام حسین علیہ السلام نے، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں، لیکن آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ پھر آگے وقت دیکھیں، پھر عصر کا وقت ہوا اور اس طرح سے انہوں نے نماز پڑھی اور نماز قائم کی، اور سب نے امام حسین علیہ السلام کی طرف ہی نماز پڑھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی۔
پھر حر نے سخت برتاؤ کیا. امام حسین علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں یا واپس مدینہ چلا جاؤں، یہ دیکھو لوگوں نے کوفہ سے مجھے خطوط لکھے ہیں، میں ان خطوط کی بنیاد پہ وہاں سے آیا ہوں، یا مجھ کو کوفہ کی طرف جانے دو کہ میں ان لوگوں تک جنہوں نے خطوط بھیجے ہیں ان سے ملاقات کروں. تو اس نے کہا کہ مجھے امیر نے عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا تو ان سے بیعت کراؤ یا میرے پاس لے کے آؤ اور قید کر کے میرے پاس لاؤ، اس لیے میں نہ آپ کو واپس لے جانے دے سکتا ہوں اور نہ ایسا کر سکتا ہوں کہ آپ کو کوفہ کا موقع دیں. تب امام نے اس کو پھر سخت الفاظ کہے، اور وہ سخت الفاظ میں امام نے فرمایا کہ سکلت کا امو کا ما ترید. جب امام علیہ السلام نے واپسی کے لیے پھر اپنے گھوڑوں کو اور لشکر کو موڑ دیا کہ میں ٹھیک ہے پھر مدینہ کی طرف چلتا ہوں، اب آگے بڑھے ہیں، تو وہاں سے گھیر کے آ گیا حر اور راستہ روک دیا، کہا کہ یہ نہیں کرنے دوں گا، میں نہ مدینہ جانے دوں گا نہ آزادانہ طور پہ کوفہ، یا بیعت کریں یا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس قید کی صورت میں میرے ساتھ چلیں. تب امام نے یہ جملے بولے، ثقلت کا ام کا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، ماں ترید، تو کیا چاہتا ہے ہم سے. فقال الحر، حر نے تب آگے امام حسین کو جواب دیا، اما لو غیرک من العرب، عرب میں سے یا امام آپ کے علاوہ کسی نے یہ جملہ کہا ہوتا جو آپ نے مجھے جملہ کہا ہے، وَهُوَ عَلَى مِثْلِ الْحَالِ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا، اور آپ اس حال میں ہیں کہ جس میں ابھی آپ ہیں، تو ما ترکت ذکر امہ بثقل کائنا من کانا، کوئی بھی شخص ہوتا میں بھی یہی تانا اس شخص کو دیتا، لیکن آپ کی والدہ کی وجہ سے میں آپ کو یہ تانا نہیں دے سکتا. یہ دیکھیں، یہ ایک نور ایمان اس میں موجود تھا. فسق انجام دیا، ظلم کیا حر نے، لیکن احترام جناب سیدہ کا، کہا کہ آپ کی ماں چونکہ سیدۃ نساء العالمین ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی والدہ آپ کے غم میں روئیں، یہ تانا نہیں دے سکتا. لیکن آپ کی جگہ اگر کوئی شجاع سے شجاع ترین، بادشاہ ترین کوئی بندہ ہوتا، قدرتوں کا مالک عرب میں سے کوئی ہوتا، اور اس نے میری ماں کے اوپر جو تانا دیا ہے وہ ہوتا، تو میں نہ اسے ترک کرتا. بہرحال آپ نے ادھر دیکھا، وقت عبادت کو اہمیت دی. کربلا کے واقعات میں آغاز ابھی کربلا نہیں ہوئی، ابھی راستہ روکے حر نے عبادتوں کا تذکرہ ہے، نمازوں کا تذکرہ ہے. امام حسین علیہ السلام ادھر نماز ادا کرتے ہیں. اگر ہمارا آج گہراؤ کر لیا جائے بیوی بچوں کے ساتھ اور نماز کا وقت ہو، ہمارے اوسان خطا ہو جائیں گے یا نماز قائم کریں گے. آج تشیع کو سیرت امام حسین علیہ السلام سے سبق سیکھنا چاہیے، نماز کو ادا کیا، نماز کے وقت کی قدر کی. اسی طرح شب عاشور کے طبری نے لکھا ہے، اہل سنت کتب میں معتبر تاریخ کے ذرائع میں آیا ہے کہ مہلت مانگی، اور شب عاشور امام و امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے عبادت انجام دی. اس عبادت میں ایک واقعہ بریر بن خزیر کا ہے، کیونکہ عبادت کے جو کربلا میں آپ سنتے ہیں، کیونکہ وقت ابھی کم ہے، میں عبادت کے موضوع کو اسی پہ ختم کرتا ہوں. 4 مواقع ہمارے پاس عبادت کے آشکار ہیں. ایک تو یہ کہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اشارہ کیا، آپ اس کی تاریخ تذکرۃ الاطہار میں پڑھ سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں. عبادت کی کیا اہمیت ہے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں. دوسرا واقعہ ہمارے پاس ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کا شب عاشور. تیسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ شہادت سے قبل امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جو نماز کو ادا کی اور اصحاب ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اور چوتھا واقعہ یہ والا ہے کہ جس میں شب عاشور ایک ٹکراؤ ہوا بریر بن خزیر رضی اللہ عنہ کا. بریر کا یہ جو ٹکراؤ ہے، میں اس مقالے کو آپ کے سامنے بھیج دیتا ہوں، اردو میں یہ ہم نے ترجمہ کیا اور تفصیل سے یہ موجود ہے، اسے آپ بعد میں تفصیل سے پڑھیں، بریر کی شخصیت کو پڑھیں. ایک اور ہم اس ذیل میں ٹاپک چھیڑ سکتے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں چھیڑ پا رہے، اور وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو افراد ہیں ان کا تعارف کیا تھا. مثلا آج ہم کہتے ہیں آپ نے کیا کیا، کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں. دوسرے سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں میں انجینئر ہوں، میں نے فلاں یونیورسٹی سے یہ کیا، فلاں کمپنیوں میں جاب کرتا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا سٹیٹس کیا تھا؟
آپ اگر سٹیٹس ان کا پڑھیں پتہ لگے گا فلاں قاری قرآن ہے، یعنی حافظ و قرآن کی تعلیم دینے والا ہے، فلاں عابدین میں سے ہے، انتہائی عبادت گزار، فلاں جنگوں کا ماہر ہے، فلاں فلاں ہے۔ عبادت گزاروں کا ایک ہمارے پاس مجموعہ تھا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، لہٰذا معاشرے کے اندر انہی اہل ایمان سے لشکر حسینی بنتا ہے۔ آئیں آپ تیزی سے اس کو دیکھیں۔ ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں جلد نمبر 40 صفحہ 320 میں اسے درج کیا ہے، اور طبری نے یہ واقعہ بریر کے اعتبار سے لکھا ہے۔ بریر امام حسین علیہ السلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کے اگر حالات ابھی بیان کریں تو ہمارے پاس ابھی فرصت موجود نہیں ہے، میں صرف اس کا لنک آپ کو کتاب کا بھیج دیتا ہوں کہ آپ خود اس لنک کو، کتاب اس لنک سے آپ کے سامنے کھل جائے گی، آپ اسے دیکھیں۔ ابن جریر اور ابن کثیر دونوں نے ذکر کیا ہے شب عاشور امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے پوری رات نماز اور استغفار میں مصروف رہے، دعا، مناجات، گریہ، آہ و بکا، یعنی عاشق عبادت تھے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ ابن سعد کی فوج کے پہرہ دینے والے دور سے نہ آتے تھے کیونکہ مہلت لی ہوئی تھی، تو ابن سعد لعنت اللہ علیہ وہ بھیجتا تھا کہ دیکھ کیوں کیا کر رہے ہیں، کوئی جنگی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی سازش کر رہے ہیں، اس لیے وہ آتے اور گھوڑ سواروں کا پورا ایک ٹولہ آتا اور وہ دیکھ کے انہیں چلے جاتا تھا اور پھر آ کے خبر دیتا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی خیموں میں پہرے دار بٹھائے ہوئے تھے، وقتاً فوقتاً یہ پہرے دار تبدیل ہوتے رہتے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 176 اور 177 ہے۔ آیت کریمہ میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں أَنَّا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ جو ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے یہ ان کے لیے بڑی مفید ہے، یعنی یہ جو زندہ رہ جائیں گے یہ بڑا ان کے لیے ہے۔ امام حسین خیمے میں، رات کا اندھیرا، گھپ اندھیرا ہے، ابن سعد کے گھوڑے آس پاس چکر کاٹ کے اور وہ ساری خبریں لے کے چلے جایا کرتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھی، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے یہ جو اللہ نے ڈھیل دی ہے اور تھوڑی سی زندگی اور میسر آئی ہے ان کے لیے بڑی خیر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے اس لیے انہیں ڈھیل دی ہے تاکہ ان کے گناہوں میں یہ اپنے گناہوں میں خود اور اضافہ کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے پست ترین عذاب ہے۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ مومنین کو اس حالت میں کبھی نہیں چھوڑتا جس حالت میں تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے جدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ طیب کو خبیث سے جدا کر لے۔ یہ جملے جب پڑھے تو ابن سعد کی فوج کے پہرے داروں میں سے ایک گھوڑ سواروں میں ایک نے اس آیت کو سنا تو کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہم طیب اور پاکیزہ ہیں اور ہم تم سے جدا ہیں، اللہ نے ہمیں تم سے جدا کر دیا۔ ضحاک کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو پہچان لیا جس نے یہ کہا، اور بریر سے میں نے آ کے بتایا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ ابو حرب سبیعی عبداللہ بن شہر ہے جو بڑا شجاع اور بہادر اور بڑا مزاح کرنے والا معروف ہے اور بڑا دلیر ہے۔ تو سعید بن قیس کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں یہی شخص جس نے یہ طعنہ دیا تھا کہ ہم طیب ہیں اور نعوذ باللہ جو امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہے یہ طیب نہیں ہے، اسی شخص کو ایک جرم میں امام علی علیہ السلام نے قید میں ڈالا تھا، اس وجہ سے اس کے دل میں ایک نفرت بھی تھی۔ بریر نے جیسے ہی اس شخص کا نام سنا اور یہ جملے سنے تو بریر نے کہا کہ اے فاسق، تم کب سے طیب اور پاکیزہ ہو گئے؟ تو ابو حرب نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں بریر بن خزیر ہوں۔ تو ابو حرب نے کہا بے شک ہم اللہ کی خاطر یہاں آئے ہیں اور اللہ کی قسم تم ہلاک و برباد ہوگے۔ تو بریر نے کہا قسم بخدا میرے لیے مشکل اور دشوار ہے کہ تم جیسے عظیم انسان کو قتل کروں، یعنی وہ بریر کی عظمت کو جانتا تھا اور بڑے قبیلے کو جانتا تھا، تو کہا کہ تم کیوں ان لوگوں کے درمیان ہو؟ اے بریر باہر آ جاؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہم برحق ہیں۔ تو بریر نے جب یہ سنا تو کہا کہ اے ابو حرب، کیا تمہارے لیے فرصت نہیں کہ اپنے بڑے بڑے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو؟ اللہ کی قسم ہم طیب اور پاکیزہ ہیں اور بے شک تم لوگ خبیث ہو۔ ابو حرب نے کہا کہ بالکل درست کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور گواہوں میں سے ایک ہوں۔
تو برائر نے کہا کہ تمہارا برا ہو، تمہاری اس معرفت کا آخر کیا فائدہ؟ یعنی ادھر اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ سے ہے، جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام حق پر ہیں۔ تو برائر نے کہا تمہارے اس معرفت کا کیا فائدہ؟ یہ دیکھ کے پہروداروں کا پھر امیر آیا، یعنی وہ جو ابن سعد کا تھا، اور اس نے آپس میں جھگڑا ختم کرا کے واپس لے گیا اور ان دونوں میں جدائی پیدا کر دی۔ لیکن بات ادھر ہی ختم نہیں ہوئی، بعد میں برائر کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، حتیٰ کہ بعض ایسے واقعات ہیں یہ ٹکراؤ ہوا کہ جس نے قتل کیا وہ برحق ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھی نے اگلے کو واصل جہنم کر دیا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا یہ عبادت در حقیقت عبادت مبارزہ ہے، یہ طیب اور خبیث کے درمیان مبارزہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں آیت پڑھ رہے ہیں، ان کے اصحاب عبادت کر رہے ہیں، اور یزیدی لشکر وہ ادھر چکر لگا رہا ہے فقط۔ لہٰذا ایسا منظر ہمارے ہاں دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ دعائے کمیل ہو رہی ہے، یہ باہر فقط چکر لگا رہا ہے، موبائل پہ کھیل رہا ہے۔ عزاداری ہو رہی ہے یا امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں، یہ موبائلوں کے اوپر لگا ہوا ہے، باہر چکر لگا رہا ہے، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا۔ یہ یزیدی لشکر کی خصوصیات تھیں، وہ تھے کہ جو خیموں کے گرد چکروں میں مصروف تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے۔ امام حسین علیہ السلام کا لشکر یا عبادت میں مصروف ہے یا وظیفے کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ لہٰذا یہ جمال عبادت کے چند پہلو تھے۔ سب سے بڑا پہلو وہ عصر عاشور، جب امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کی، اس نماز کی پھر ایک الگ شان اور ایک الگ تفصیل ہے کہ جو آپ لوگ سنتے ہیں، اس سے عشق عبادت و جمال عبادت کا اندازہ لگائیں کہ کیسے عبادت سے عشق اور اس کے جمال میں امام حسین علیہ السلام محو ہو گئے اور اس کو انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد اس جمال عبادت کو اختیار کرنے و محبت و عشق عبادت کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔